ناظرین، حکومت نے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اور غیر قانونی طور پہ جو مقیم پاکستان میں افغان باشندے ہیں ان کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ڈیڈ لائن میں کسی طرح کی کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب۔ تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے اثرات ہمارے ملک پہ بہت اچھے ہوں گے، اور میرے خیال میں یہ بہترین فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ حکومت کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں، یہ ہمارے پاس 4 ملین سے زیادہ 1979-80 کی دہائیوں میں ہمارے پاس آئے تھے، اور 4 دہائی سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے، اور ابھی بھی 3 ملین کے قریب ہمارے ملک میں یہ ہے۔ انہوں نے ہمارے کلچر کو بہت افیکٹ کیا ہے، یا ڈرگز آئی ہیں، یا گن کلچر پروموٹ ہوا ہے، یا وائلنس پروموٹ ہوا ہے، یا ٹیرورزم آیا ہے، اور اب امید کی جا رہی تھی کہ جب ان کی اپنی حکومت بن گئی ہے تو یہ واپس چلے جائیں گے، بٹ کیونکہ پاکستان میں اللہ کے فضل سے پراسپیرٹی ہے، اور یہاں لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہے، اور اسلامی ملک ہے، تو یہ یہاں آ کے واپس جانا نہیں چاہتے۔ بٹ دنیا کے کسی ملک میں، چاہے مسلمان ملک ہو، دوسرا ملک ہو، اب دیکھیں امریکہ نے انڈیا کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کا اسٹریٹجک الائی ہے، وہ اس کو چائنا کے اگینسٹ تیار کر رہے ہیں، بٹ جہاں ان کی نیشنل انٹرسٹ آئی، اور ٹرمپ صاحب نے جتنے بھی غیر ملکی تھے، خاص طور پہ انڈین کو سب سے پہلے ان کے ملک میں واپس بھیجا ہے۔ وہاں کئی فلائٹس بھر کے آ چکی ہیں، اور غیر ملکی انڈین کو امریکہ نے نکال دیا ہے، ڈسپائٹ کہ وہ ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے۔ تو اب تو دیکھیں بڑے سخت ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں افغانیوں کے، جو افغانستان میں رہتے ہیں، وہ پاکستان میں آ کے دیکھیں کینٹ تک حملہ کر رہے ہیں۔ بنو کینٹ کے حملے میں جو 16 دہشت گرد مارے گئے، اس میں سے اکثر کا تعلق افغانستان سے ہے۔ جنرل صاحب، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ یہاں پہ وہ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو آئے ہوئے، اب وہاں ان کی 2-2 3-3 نسلیں آباد ہو چکی ہیں، وہ اپنے نام پہ جائیدادیں لے چکے ہیں۔ آپ پاکستان کی کسی ہول سیل یا ریٹیل مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ملے گا جو کاروبار پہ وہاں چھایا ہوا ہے، اور وہ افغان باشندوں کا ہے۔ تو آپ یہ سارے ان کے جو معاملات ہیں اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں، یہ معاملات جو ٹیکل کرنا حکومت کا کام ہے، اس میں انہیں ایک بڑی کمپریہنسو ہولسم پالیسی بنانی چاہیے۔ جیسے 31 مارچ کے دن میں ڈیٹ میں ابھی بھی 3 ہفتے سے زیادہ عرصہ پڑا ہوا ہے، ان کو ایک سسٹمیٹیکلی فیز پروگرام میں ان کو ملک سے جانا ہوگا، اور اگر یہ کاروبار میں چھائے ہوئے ہیں تو یہ پاکستانی کا حق مار رہے ہیں۔ وہ پاکستانیوں کا کام تھا وہاں کاروبار بزنس کرنا، جو ان کی جگہ یہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور کوئی دنیا کا ملک غیر ملکیوں کو انڈیفینیٹلی جب تک کہ وہاں کی شہریت حاصل نہ کر لیں اپنے ملک میں اجازت نہیں دیتا۔ اب جب کہ ان کی حکومت وہاں بن چکی ہے، اپنے ان کے جتنے ہیں وہ افغان، جن کو ہم طالبان کہتے ہیں، پشتون ہیں موسٹلی، تو انہیں واپس اب جانا چاہیے، اور پھر ان کے ساتھ ان کے ایکٹیویٹی میں ان کو سمپتھائزر ہیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان سے کمیونیکیشن میں رہتے ہیں۔ تو پاکستان میں سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ ٹیررزم کا ہے، اور اس میں ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی انٹرسٹ میں ہے کہ جن حالات میں تحت آئے تھے اب حالات چینج ہو چکے ہیں، اور ہر چیز انوائرمنٹ ڈریون ہوتی ہے۔ جنرل صاحب، افغانستان نے پاکستان اور ایران سے دونوں سے اپیل کی ہے کہ اس ایشو پہ تحمل سے پیش آئیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پہلے اتنا عرصہ تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا؟ دیکھیں، اس سے زیادہ تحمل کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہم جو ان کو پچھلے 1.5-2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی زمین پاکستان میں ٹیررزم کے خلاف مت استعمال ہونے دیں۔ میں خود بلوچستان میں 4 سال سینئر کمانڈر رہا ہوں، اور اس وقت جو افغانستان کے کمانڈر تھے، جو پچھلی حکومت والے تھے، انہوں نے میرے سامنے مانا کہ وہاں بلوچی جو ہے سب نیشنلسٹ ان کے کیمپس ہیں، اور دیکھیں انہوں نے بعد میں انڈین کے کونسلیٹ جنرل بننے دیے قندھار میں، جلال آباد میں، جو چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، 50 سے 60 کلومیٹر کے فاصلے میں ہمارے انٹرنیشنل بارڈر سے ہیں۔ یہ وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف پاکستانی جو ہے خلاف دشمن سرگرمی میں ملوث ہیں۔ تو اب حالات چینج ہو چکے ہیں، جب حالات چینج ہو جائیں تو تمام چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو میں بہت ہی احسن فیصلہ ہے، اور یہ بہترین فیصلوں میں شمار ہوگا، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جب یہ واپس جاتے ہیں تو پاکستان میں جلد امن بحال ہو جائے گا۔ اچھا جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے جو ایران کو خط لکھا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ممکن ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان؟ جی بالکل مذاکرات ہوں گے،
اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کسی ایک پروگرام میں، تو ایران ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے، وہ لبنان یا غزہ یا فلسطین نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے ایک دو پروگرام میں آپ سے شیئر کیا کہ ایران کا جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، اور خاص طور نیوکلیر پروگرام، میرے اپنے خیال میں ایران بہت نزدیک ہے ایک نیوکلیر کیپیبل طاقت بننے میں، اور میرے اپنے اسیسمنٹ میں یہ ہے کہ وہ نیوکلیر کا جو کول ٹیسٹ وغیرہ ہے وہ کر چکے ہیں، اب صرف انہوں نے اوور ٹیسٹ کرنا ہے۔ جیسے ہم نے اپنے 1984 میں کول ٹیسٹ کر لیا تھا، اور 14 سال بعد ایک مناسب موقع پہ ہم نے اوورٹلی نیوکلیر دھماکے کیے تھے۔ تو ایران کی بھی یہی صورتحال ہے، اور اگر وہ نیوکلیر طاقت نہ بن چکا ہوتا تو ٹرمپ اسے کبھی خط نہ لکھتا، اور اسرائیل لازمی ان کے نیوکلیر ایسٹس پہ اور نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ کرتا۔ تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران جو ہے وہ آلموسٹ نیوکلیر طاقت بن چکا ہے، اور ان کے ساتھ سوائے نیگوسیشن کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو ٹرمپ صاحب پریشر ڈالتے ہیں، تو لیکن انہوں نے ایک اچھا جسچر شو کیا، میں سمجھتا ہوں، لیٹر لکھا ہے، انہوں نے نیگوسیشن کے لیے انوائٹ کیا ہے۔ لیکن سر، ایران نے تو جو ہے یہ ساری پیشکش مسترد کر دی ہے۔ ایران تو یہ کہتا ہے کہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے دیگر طاقتوں سے بات کریں گے، امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جی دیکھیں، امریکہ سے بالکل بات کریں گے، کہ ان پہ جو سینکشن لگی ہیں وہ دیگر طاقتوں نے نہیں لگائی، وہ امریکہ کی جو سینکشن ہے وہ ڈریون ہے۔ تو اگر سینکشن ہٹیں گی تو وہ امریکہ کی مرضی سے ہٹیں گی، اور کیونکہ ابھی فی الحال ایران کو یہ لیٹر نہیں ملا، بٹ سنس ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے لیٹر لکھ دیا ہے، تو لیٹر انہیں مل جائے گا۔ اور میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، انہیں ان سے نیگوشیٹ کر کے اپنے سے جتنی سینکشن ہٹوا سکتے ہیں وہ ہٹوائیں، اور جہاں تک ان کے نیوکلیر پروگرام کا تعلق ہے وہ انڈیجنسلی ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اچھا سر، ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے حماس کے ساتھ جو خفیہ مذاکرات ہیں، اس پہ اسرائیل میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا حماس کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ حماس کو امریکہ نے ٹیرورسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اب دیکھیں پتہ چلا ہے کہ خفیہ طریقے سے ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اس لیے انہوں نے اس پہ بڑا سٹرونگ ریسپانس دیا ہے کہ آپ اگر اس سے بات کر رہے ہیں، حماس سے امریکہ کو کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اسے ایک لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں، آپ اس کو ایک طاقت تسلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ حماس کے لیے بڑی اچھی بات ہے، اور حماس آج بھی بہت طاقتور ہے، ڈسپائٹ دیکھیں ان کے 2.2 ملین لوگوں میں سے 1.9 ملین لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اور پورا غزہ ان قسم کا تباہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی حماس ایک قوت کے طور پہ موجود ہے، اور اس نے مجبور کیا ہے امریکہ کو کہ ان سے بات چیت کرے۔ تو آئی تھنک یہ حماس کے لیے خوشائند بات ہے، اور انہیں امریکہ سے بات کرنی چاہیے۔ اور اس میں عرب ممالک جن کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عرب لیگ نے اور OIC نے ریسنٹلی یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ عرب کنٹریز مل کے غزہ میں ریکنسٹرکشن کریں گے، جس کے لیے وہ $53 بلین کی بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اس موقع سے جو اگر امریکہ سے حماس انگیجڈ ہے تو حماس کو پورا اپنا لیوریج استعمال کرنا چاہیے، اپنی اور فلسطین کے ساتھ مل کے 2 ریاستی حل کی طرف جانا چاہیے۔ سر، یہ جو آپ نے ابھی بات کی، اس حوالے سے یورپ کے بھی جو اہم ممالک ہیں انہوں نے بھی غزہ کی تعمیر نو میں حمایت کا اعلان کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے گا اسرائیل کے خلاف جا کے؟ دیکھیں، یورپ میں ایک بہت بڑا سینٹیمنٹ جو ہے اسرائیل کے خلاف آلریڈی ہو چکا ہے، اور جو عرب لیگ نے اور OIC نے جو اس کو انڈورس کیا ہے، عربز کا پلان فار دی ریکنسٹرکشن آف غزہ، اس کو فرانس نے، اس کو جرمنی نے، اس کو اٹلی نے، اور ایون UK نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو ایک قسم کا عرب ممالک اور یورپ جو ہے اس معاملے میں کم از کم ایک پیج پہ آ چکے ہیں۔ تو ٹرمپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ان کا اپنا جو ہے کہ میں اس کو ایک ٹورزم راویریا بنا لوں، وہ یہ شاید نہیں کر سکے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ OIC کے ممالک کتنا پریشر ڈالتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسرائیل پر، اور کتنا سٹرونگ سٹانس لیتے ہیں اس امریکن پلان کے خلاف۔ بہت شکریہ میجر جنرل طارق رشید صاحب۔ آپ نے میجر جنرل طارق رشید صاحب کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت جو بھی موقف لے، یورپ، عرب لیگ اور OIC ایک اس ایشو پہ اکٹھے ہو چکے ہیں کہ غزہ کی تعمیر نو ہونی چاہیے۔